علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے کچھ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ ویڈیوز بنانا، تصویریں بنانا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ہر صورت میں حرام ہے اور ایک گناہ کا کام ہے۔ تو میرا ذہن کافی شبے میں پڑ گیا کہ میں نیکی سمجھ کے کام کر رہا ہوں، مجھے یوٹیوب کی آمدن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کافی مال و زر کے ساتھ نوازا ہے، مجھے مال کی اتنی ہوس نہیں ہے، لیکن نیکیوں کی ہوس ضرور ہے، نیک بننے کی چاہت ضرور ہے۔ نیکیوں کی طلب ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے بصورت ایک مسلمان ہونے کے۔ تو میں کچھ عرصہ اس لیے ویڈیوز نہ بنا سکا۔ اب کچھ مفتیان کرام نے مجھے رائے دی کہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے چینل سے بہت زیادہ لوگوں نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کام کو روکے نہیں بلکہ آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ تو میں مفتیان کرام کی رائے کے بعد دوبارہ کیمرے کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ کچھ میری بہنوں نے، کچھ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ رابطے کیے کہ قاری صاحب ہمیں قرآن یاد ہی نہیں ہوتا، ہم قرآن یاد کرنے کو اتنا بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زبانیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ کئی میری بہنوں کی کالیں آئیں، کئی میرے بھائیوں کے میرے ساتھ رابطے ہوئے، لیکن میں آپ کو حل اس لیے نہ بتا سکا ویڈیوز کی صورت میں رائے تو ہر ایک کو الگ الگ دیتا رہا، لیکن اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہ بنا سکا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میرا بھائی، قرآن حفظ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی دہرائی بہت ضروری ہے۔ ایک آپ کے لیے دہرائی کا ہونا ضروری ہے حفظ کرنے کے بعد۔ اگر آپ نے سب کی منزل اس طریقے کے ساتھ آپ نے قرآن کو نکالا، لیکن اس کے بعد آپ نے گردان نہیں کی، اس کے بعد آپ نے قرآن کو یاد نہیں کیا، تو اب قرآن اس لیول کے اوپر آپ کو بھول بھول کے پہنچ چکا ہے، گویا کہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ حافظ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب بتائیں، جب قرآن بھول بھول کے اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے تو قرآن کھولتے ہوئے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ نام کے حافظ ہیں اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو پہلی میری رائے یہ ہے، آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ایک گردان نکال لیں، کسی قاری صاحب کے نخرے اٹھا رہے ہیں، کسی قاری صاحب کے کچھ تھوڑی سی خدمت کر کے کسی کے قریب ہو جائیں، اور ایک سال آپ کو میری رائے ہے آپ قرآن کریم کو یاد کر لیں۔ لیکن بعض میری بہنوں اور میرے بھائیوں کے میرے ساتھ رابطے ہوئے، قابل افسوس بات ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں قرآن یاد کرنے کا کوئی ٹپ دیجئے، لیکن ہمارے پاس قرآن یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہوتا، اس کا حل ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ بعض میری بہنوں کے رابطے ہوئے، قاری صاحب ہم شادی شدہ ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور اتنا عرصہ قرآن یاد کیے ہو گئے، اب ہماری مصروفیات اتنی ہیں، گھر کے کام ہیں، بچے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی مصروفیات ہیں، ہم قرآن کریم کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ ہمیں کوئی حل بتائیے۔ الفاظ دیکھیے، ہم ٹائم نہیں دے سکتے، ہمیں کوئی حل بتائیے۔ بھائی آپ ٹائم ہی نہیں دے سکتے تو حل بتانے کا کیا فائدہ؟ حل تو اس کو بتایا جاتا ہے جس کے پاس ٹائم ہو۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ سے یاد نہیں ہوتا، اس کا حل میں بتا سکتا ہوں آپ کو، بہت اچھی منزل آپ کو یاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ محنت نہیں کرتے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو حل میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ حل بتا بھی دوں تو کیا فائدہ، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ کئی میرے بھائی رابطہ کرتے ہیں، قاری صاحب ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، بہت بڑے بڑے اپنے عہدے بتاتے ہیں، دیکھیں نا انہوں نے محنت کی، وہ ڈاکٹر بن گئے۔ ڈاکٹر کوئی آسان، میرے جیسا بندہ ڈاکٹر کہاں بن سکتا ہے؟ جس بندے کو انگلش سے کوئی شغف ہی نہیں ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، جس بندے کو انگلش کی بیسک کا نہیں پتا وہ انجینئر بن سکتا ہے۔ میرے جیسا ان پڑھ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن
جس میدان میں آپ نے محنت کی آپ اس میدان کے بہترین شاہ سوار بن گئے، لیکن قرآن کریم کو آپ ٹائم نہیں دیتے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی گدڑ سنگی ہمیں مل جائے، کوئی ایسا دم درود مل جائے کہ پانی پہ دم کریں گلاس پئیں اور ہمیں قرآن یاد ہو جائے۔ یاد رکھیے، قرآن یاد کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، اور قرآن نہ یاد کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ میرا بھائی، آپ جس میدان میں آپ محنت کرتے ہیں نا، آپ اس کا پھل اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اوپر خدا کے لیے محنت کریں، آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا۔ یہ پوری زندگی کا بوجھ اٹھا کے آپ پھر رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ کریں، آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ نے گردان نہیں کی، آپ گردان کیجئے، گردان کے بغیر آپ کو قرآن یاد ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکالیے، وقت کے بغیر قرآن کریم یاد ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دم درود مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، وظیفے پڑھنے والوں کے لیے، دم درود پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کریم یاد وقت نکالنے والوں کے لیے۔ اور یاد رکھیے، سب باتیں درست ہیں، لیکن قرآن کھول کے آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ یہ بات کنفرم ہے، بہت بڑا اصول ہے، قرآن کھول کے آپ کو دیکھ کے پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں قرآن بھی نہ کھولیں، صرف آپ قاری ابوبکر کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا۔ میرے ساتھ رابطہ رکھنے سے بھائی نہیں، جتنی دیر میرے ساتھ رابطہ رکھیں گے اس سے آدھی دیر اگر قرآن کی توجہ کریں گے نا، آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا۔ بہت میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ رابطے کیے، میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں، حفظ کرنے کے بعد اگر آپ نے گردان نہیں کی، خدا کے لیے گردان کیجئے۔ گردان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک پاؤ روزانہ سبق سنانا ہے، ایک سپارہ سب کی سنانی ہے، اور 3 سپارے منزل سنانی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں، اس سے کم گردان نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ نے گردان بھی کی، پھر اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو آپ قرآن کو ٹائم دیجئے، قرآن کھول کے قرآن کو یاد کیجئے، قرآن کے لیے کوئی وقت مقرر کیجئے، آپ کو قرآن کریم یاد ہو جائے گا۔ آپ قرآن کریم کھولتے نہیں ہیں، قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، یا گردان نہیں کی، ادروائز کوئی بھی وجوہات ہیں، آگے سے پڑھتے ہیں پیچھے سے بھول جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، ایک قرآن میں ایک مہینے میں ختم کرتا ہوں، اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، بار بار قرآن میرا ریپیٹ ہوتا ہے، 12 مہینوں میں 12 قرآن ختم کرتا ہوں۔ آپ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرتے، ریپیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بھی اس کے اوپر ڈسکس کروں گا۔ آگے سے پڑھتے ہیں تو پیچھے سے بھول جاتا ہے، پیچھے سے پڑھتے ہیں تو آگے سے بھول جاتا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو کا میرا سبق یاد رکھیے، گردان نہیں کی، گردان کیجئے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بغیر وقت کے قرآن یاد ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کھول کے، وقت نکال کے قرآن یاد کیجئے، پھر نہ ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور آپ کو وقتاً فوقتاً ایسے ٹپس، ایسے طریقے بتاتا رہوں گا کہ قرآن کریم ایسی چٹکیوں میں آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔